اب میں اس دوسری کمی کو لیتا ہوں جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے میاں بیوی میں عدم اعتماد۔ بعض دفعہ بیوی کو خاوند پر اعتماد نہیں ہوتا، جس کے باعث وہ ہر وقت اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خاوند باہر سے آتا ہے تو وہ اس کے فون کو لے کے چیک کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض مرد اپنی بیوی پر اعتماد نہیں رکھتے اور عجیب و غریب قسم کی پابندیاں اس پر عائد کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں گھر سے نہیں نکلنا، کبھی کہتے ہیں یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ کبھی یہ ناچاکیاں پیدا کرنے والے ہمارے اپنے دوست اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں گھر کے ماحول کو ناخوشگوار تو بناتی ہی ہیں، لیکن پھر بالآخر ایسے رشتے زیادہ دیر تک قائم رہ بھی نہیں سکتے۔ ایک مشہور اور معروف امریکن تجزیہ نگار اور لکھاری ہے جس کا نام ہے سائمن سینیک۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے نیوی سیلز سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی تنظیم دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ پرفارم کرتی ہے، آپ سیل ٹیم 6 میں کس قسم کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جس پر اعتماد زیادہ کیا جا سکتا ہو، چاہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہ بھی کرتا ہو، بنسبت ایسے شخص کے جس کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہو لیکن اس پر اعتماد نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین کارکردگی دکھانے والی وہ تنظیم ہے جو مشکل سے مشکل ترین جنگی مہم پر جاتی ہے، اور ان کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز اعتماد تصور ہوتا ہے۔ دوستوں، شادی میں بھی کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس لیے وہ شادی شدہ جوڑے جہاں رشتے کی بنیاد اعتماد کی اینٹ پر ہو، ان کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی تحریرات میں یہ فارسی کا شعر بیان کیا کرتے تھے کہ خشت اول چون نہد مامار کج، تا سریا می رود دیوار کج، کہ دیکھو اگر پہلی اینٹ ہی بنیاد میں ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر وہ عمارت چاہے آسمان تک بلند ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہوگی ٹیڑھی اور بالآخر ایک دن آ کے گر جائے گی۔ اگر میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت اور حقیقی دوستی کا تعلق ہو تو لازماً ان میں دو سچے دوستوں والا اعتماد بھی ہوگا، اور اس قسم کی تلخیاں ان کے درمیان پیدا ہوں گی ہی نہیں۔ ہمارے پیارے امام، ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ اکثر نو بیاہتا جوڑوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے جیون ساتھی کی نسبت کوئی بری بات سننے، دیکھنے اور بولنے سے اپنے کان، آنکھ اور منہ بند رکھو، اور اگر کوئی اچھی بات ہو تو پھر ان تینوں کا استعمال کرو۔ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مربی کا نکاح کا اعلان فرمایا 1 مارچ سن 1916 کو۔ آپ نے اس نکاح کے خطبے میں فرمایا کہ جہاں خطرہ، خوف، مصائب اور تکالیف زیادہ ہوں وہاں تعاون، مدد اور نصرت کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اکثر موقع پر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار بھی ہو، اور مددگار بھی ایسا جس پر پورا بھروسہ اور اطمینان رکھا جا سکے۔ لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ ہر ایک انسان سمجھ نہیں سکتا کہ میرے وہ کون سے دوست اور عزیز ایسے ہیں جن پر میں اس بات کا بھروسہ رکھ سکوں کہ مشکلات کے وقت میری مدد کریں گے، کیونکہ سوائے اخلاص کے مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے لیے دوستوں کو چاہتے ہیں مگر وہ ان کے دشمن نکل آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو غیب کی باتوں کو جانتی ہے، جو غیب کی باتوں کو جاننے والی ہے اور انسان کے متعلق ہر ایک بات کو جانتی ہے، اس لیے اسی کا حق اور اسی سے ممکن ہے کہ وہ انسان کو اس ہلاکت سے بچانے کی کوئی تدبیر بتائے۔ اسلام میں جو نکاح کا مسئلہ رکھا گیا ہے یہ بھی ان تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے جو ہلاکت اور تباہی سے بچاتی ہے اور انسان کو سچا دوست اور مخلص مددگار مہیا کر دیتی ہے۔ محمد رسول اللہ۔